Welcome to comp452 computer architecture. This is lecture 4C, and in this lecture we will continue our discussion of pipeline MIPS data path, and we will resume our discussion from where we left in the last lecture. So this is our pipeline data path, and in this data path this is pipeline register IFID, this is pipeline register IDEX, this is EXMEM, and this is MEMWB. So if you remember, this is a 64-bit register, this is a big register, 128 bits, and then this is a 97-bit register, 97 because this is a 1-bit flag, the 0 flag, and this is also 64-bit pipeline register. And if you remember, we said that we need these registers so that we can preserve the information which is going to be used in a later pipeline stage while executing the instruction that is in that particular pipeline stage. So that's why we need these registers. And I said that in the next lecture we will go through a load word instruction. We will run a load word instruction through this pipeline. We will run a load word instruction through this pipeline, and we will see the various stages. And after that we'll take a look at the store word instruction, and we will see that load word and store word are quite similar for the most part, but there is one major difference, and we will talk about that difference as well. So let us start running this load word instruction through this pipelined data path. So this was our pipelined MIPS data path. So let's add another page. Okay, so you can see here that we have our pipeline data path here, and this is instruction fetch stage, IF stage. So in instruction fetch stage, which components or which yes, actually I should say components are used. We are using this instruction memory, and you can see that its right half portion is shaded. Now this means that this memory is performing a read operation.
we are actually doing a read operation. That's why the right half of the instruction memory is shaded. This whole ALU is shaded because we are calculating PC plus 4, and this mux is shaded that we are updating the program counter register with PC plus 4. Okay, now this is the interesting stuff. Here we have, this is IFID register, and if you look at this, the left half of the register is shaded. This means that data is being written into this register. Data is being written into this register. So what happens is that instruction is fetched from instruction memory. PC plus 4 is calculated here, and then the instruction word is stored into IFID register, and PC plus 4 value is stored in the IFID register. But you can see that PC plus 4 value is also routed back to this mux. Okay, so later on we will see how we are going to control this select line of the mux, but right now we are focusing on the data path itself, pipeline data path. Okay, so now after this stage completes, we are going to move to ID stage, and this is ID stage. Okay, actually we are not going to move to ID stage, but the instruction is going to move to ID stage in the next clock cycle. So in the next clock cycle, this is what we are going to get. This is what we are going to get. This is the ID stage, instruction decode stage. Now what's happening here? Look, the same IFID register that we wrote in the previous clock cycle, now it is being read. See, the left half is shaded, so which means that this register, pipeline register, is being read, and you can see that it's producing the PC plus 4 value and writing it into IDEX register. You can see that the left part of IDEX is shaded, which means that the register is being written. Okay, now what else is happening here? You can see that here in the register file, the right half is shaded, which obviously means that data is being read from the registers. So two register values are being read, one value and this is the second value, and both of these values are being written into the IDEX pipeline register. What else is happening? Look, we are also using this 32-bit actually sign extender, which converts excuse me, which is converting a 16-bit value into 32-bit value, because we know that in case of a load word instruction, that 32-bit value produced by the sign extender is added to the value stored in the RS register, and then it gives us the address of the memory location from where we want to read the word that is to be stored in the register. Alright, so basically we have this 128-bit register in which PC plus 4 is written here. This is
RS value, this RT value. You know that RT is destination register in load word instruction, and this is the offset. This offset is 32-bit offset. It is going to be added to the value of this register, the value stored in this register. So this is what happens in the ID stage. So after ID stage, the next stage is EX stage, execution stage, and in the next clock cycle, the load word instruction will go to this stage. And let's go to that stage, EX stage. So this is our EX stage. Okay, so now you can see that our instruction has reached the EX stage. Now keep this, the instruction following the load word instruction in this pipeline stage, and the one after this instruction will be in this pipeline stage. But right now we are only tracing the processing of load word instruction, so that's why we are not showing you anything here in the ID stage and in the IF stage. We are not showing anything here, so we are just focusing on the execution stage because we are interested in studying load word instruction. Okay, now let's see what happens here in this IDEX pipeline register. You can easily see that the right side is the right half is shaded, so it means this PC+4 value is being read. This RS register value, it's read here. This output of sign extender, output of sign extend, this is read here. This is the output of sign extend, and this ALU is being used to calculate the memory address from where the word is to be loaded, or from where the word is to be read. Now if you notice here, we are not doing anything here. We have not shaded this ALU, which is basically an adder, because this is not instruction, so we are not concerned with it. But keep in mind that in a real MIPS pipeline, this adder will be doing its operation no matter what the instruction is, right? So this adder will be calculating a branch target, assuming that the instruction that is being executed is a branch instruction. But in our case, since it's not a branch instruction, so we're not shading it. So now you can see that 4 values are being written. This is branch target. Let's simply write it target, TAR. This is the 0 flag, and this is the memory address, and this is the value of RT register. We're not going to be using it, but still it is being sent to the next pipeline register, which is EXMEM pipeline register. And you can see that EXMEM pipeline register has its right half shaded, which is an indication that the values are being written into this register during this clock cycle and in the execution EX pipeline stage. Okay, so in the next clock cycle, what's going to happen is that this instruction is going to reach the MEM stage. This is the MEM stage, and let's see what happens in the MEM stage. Oh, there's nothing here. So
we want to go to the mem stage. So in the mem stage, okay, let's go to the mem stage. We'll go to the mem stage. There we go. Okay, so this is our mem stage now. This is mem stage, and in mem stage what's happening, this branch target which was calculated in the previous stage is read from the pipeline register, and you can see that it's being rerouted back to towards this multiplexer. Actually, let's call it this multiplexer. Okay, now what else is happening? This is the zero flag. This is the zero flag. This zero flag will be used in the pipeline control, so we don't bother about it here. Okay, now this is the address. This is the address which was stored in the pipeline register at this point. Now it is being read from the pipeline register and presented to the address input of data memory. Okay, and look, this value of RT register, it was stored in the pipeline register, and now it is being sent to the write data input of the data memory, but it's going to have no effect because in load word instruction data memory is not written to, so write data will be 0, so it doesn't matter if we place any value on these 32 lines or not. So now this goes into the address input, and you can see that the right half of the data memory is shaded. So what's happening here is the data memory is being read, and read operation, after the read operation, data memory presents the contents of that location, contents of this location at its output port, and it gets written into the memWB pipeline register. memWB. WB stands for write back. And look here that this value, it is also in the case of load word instruction, this is also the address, so it is also coming here. So we have the data here and the address from where the data is being read here, but this value will not be forwarded in the next stage because we want to forward this read data. All right, so now you can see that the left half of this memWB pipeline register is shaded, so it means that data is being written to this pipeline register. Oh, I actually forgot I really forgot to turn on my timer, so that's a mistake I made. So I really don't know यानी कब से मैं शुरू किया हुआ है यार, ये गड़बड़ हो गई। अच्छा, मैं ज़रा गेस करने की कोशिश करता हूँ मैंने कब से शुरू किया होगा। 852 से 850 के बाद शुरू किया होगा मैंने, 850 के ज़रा बाद शुरू किया है। अब आप गेस करेंगे कि मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया कि 850 के बाद मैंने शुरू किया है, तो फिर मुझे बताएं। यार अंग्रेज़ी बोल बोल के थक गया हूँ मैं, जबड़े थक गए हैं मेरे। थोड़ी सी
بلکہ یار کیا خیال ہے کسی دن پنجابی میں نا لیکچر کریں, اگر مجھے پشتو آتی ہوتی تو پشتو میں بھی کر لیتے. چلیں اپنا موقع ملے تو ذرا بتائیں کہ پنجابی میں لیکچر ہونا چاہیے کہ نہیں. وہ پنجابی بھی ہماری زبان ہے, ہماری پنجاب کی زبان ہے, ہم پتہ نہیں کیوں اسے اپنا اتنا یعنی ستیلوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اینی وے تو چلے جی اب باقی کام ہم نے اردو میں کرنا ہے. لے جی سو دس از دا میم اسٹیج, یہ میموری اسٹیج ہے. یہ میموری اسٹیج کے بعد اگلے کلاک سائیکل میں یہ جو لوڈ ورڈ انسٹرکشن ہے نا اس نے رائٹ بیک اسٹیج میں جانا ہے. یہ لیں یہ رائٹ پہ آپ کی لوڈ ورڈ. اچھا رائٹ بیک اسٹیج میں انٹرسٹ کا کام ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ جو رجسٹر ہے نا یہ ادھر سے تو وہ جو ڈیٹا آپ نے یہاں پہ یہ جو ڈیٹا آپ نے لکھا تھا نا یہ والا ڈیٹا بیسیکلی یہ ڈیٹا یہاں سے نکل کے ادھر آ گیا. آئے گا تو یہ ویلیو بھی ادھر آئے گی, لیکن کیونکہ لوڈ ورڈ ہے نا تو یہ جو آپ کا جو کنٹرول سگنل یہاں پہ ہوگا نا وہ 1 ہوگا تاکہ وہ یہ والا ڈیٹا جو ہے نا یہ یہاں سے ہو کے آگے ادھر کو جائے. ٹھیک ہے جی. یہ میم ڈبلیو بی رجسٹر ریڈ ہوا. اچھا اس کے بعد یہ مکس سے ہوتا ہوا نا یہ ڈیٹا ادھر آیا اور یہاں سے ہو کے نا یہ ڈیٹا ان پٹ کے اوپر ڈیٹا پہ چلا گیا. اب آپ دیکھیں کہ جو ڈیٹا جو آپ کی رجسٹر فائل ہے نا رجسٹر فائل کا لیفٹ ہاف جو ہے نا یہ شیڈڈ ہے. اس کا مطلب کہ رجسٹر فائل وہ رائٹ ہو رہی ہے اس وقت. ہم نے کہا تھا نا کہ اگر لیفٹ ہاف شیڈڈ ہوگا تو رائٹ آپریشن ہو رہا ہے اور اگر رائٹ ہاف شیڈڈ ہوگا تو ریڈ آپریشن ہو رہا ہے. تو یہاں پہ رائٹ آپریشن ہے. اچھا اب یہاں پہ نا ایک چھوٹا سا بگ ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کون پتہ چلاتا ہے کہ وہ کیا بگ ہے. بل وہ آگے چل کے ہم اس بگ کو ریپیئر یا فکس بھی کر لیں گے. تو یہ آخری سٹیج ہے رائٹ بیک کی. یہ رائٹ بیک کی آخری سٹیج ہے اور اس سٹیج کے بعد یہاں پہ ڈیٹا لکھا جائے گا یہاں پہ. اچھا اب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ میں اس کو نا ذرا تھوڑا ریڈ کلر میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پاتھ ہے نا یہ دیکھیں ہم ٹائم میں پیچھے جا رہے ہیں. ٹائم میں تو پیچھے نہیں کہنا چاہیے, وی کانٹ گو بیک ان ٹائم. یار یہ کیا مسئلہ ہوا ہے, اس کو کام ہی نہیں کر رہا اسٹائلس. چلیں یہ لیں یہ جو ہے نا یہ چیز یہ جو ہم پیچھے جا رہے ہیں یہ چیز یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈیٹا ہیزرڈس جو ہے نا یہ ڈیٹا ہیزرڈس کا باعث بنتی ہے. یہ جو ہم پیچھے جا رہے ہیں یہ بائی دا وے یہ جو ہم پیچھے جاتے ہیں یہ کنٹرول ہیزرڈس کا باعث بنتی ہے. کنٹرول ہیزرڈس کا. لیکن ہم نے کنٹرول ہیزرڈس بعد میں دیکھنے, پہلے ہم ڈیٹا ہیزرڈس دیکھیں گے. لیکن اب بہرحال ابھی تو پہلے ہم نے پائپ لائن کنٹرول دیکھنا ہے نا. تو اب یہ دیکھیں آپ کا پورا یعنی سسٹم جو ہے نا وہ پورا ہو گیا. تو 1 منٹ ذرا آپ رکیں, یہ فون آ رہا ہے. لیں جی ہم واپس آ گئے ہیں. اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے, مجھ سے غلطی سے وہ دب گیا تھا, وہ این بیچ میں نا فون آ گیا. تو اب اگر یہ ایک نئی ویڈیو بنی تو میں پھر ان دونوں کو نا وہ اٹیچ کروں گا ویڈیو ایڈیٹر سے. اچھا جی یہ تو ہمارا جو ہو گیا نا سلسلہ لوڈ ورڈ کا. اچھا اب یہ ہم نے رائٹ بیک بھی کر لیا. اچھا اب جو آپ کا جو انسٹرکشن ہے نا اسٹور ورڈ انسٹرکشن میں اور جو آپ کی لوڈ ورڈ میں پہلی 2 سٹیجز میں کوئی فرق نہیں ہے. جو پہلی 2 سٹیجز ہیں نا آئی ایف اور آئی ڈی وہ تو اسی طرح ہیں جس طرح کے لوڈ ورڈ میں. تیسری سٹیج میں اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تیسری سٹیج جو ہے نا یہ اسٹور ورڈ کا اب ہم ڈسکشن شروع کرنے لگے ہیں. تو
اسٹور ورڈ کے لیے اچھا یہ دیکھیں یہ اسٹور ورڈ انسٹرکشن ہے. اس میں یہ پہلی یہ جو دو سٹیجز ہیں نا اس میں آئی ایف اور آئی ڈی، سوری یار بلیک کلر ہی ہوتا تو بہتر، چلیں خیر ہے کوئی بات نہیں. اس میں تو وہی کام ہونا ہے جو کہ لوڈ ورڈ کے کیس میں ہوتا ہے. اب یہ اچھا اب یہ جو ایک سٹیج ہے نا یہاں پہ اب جا کے ذرا تھوڑی تبدیلیاں آنی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ اس ویلیو نے یوز ہونا ہے. یہ دیکھیں یہ ویلیو ہے آر ٹی، یہ آر ٹی کی ویلیو ہے. آر ٹی میں وہ ویلیو ہے جو کہ آپ ادھر ڈیٹا میموری کے اندر لکھوانا چاہتے ہیں. تو یہ ویلیو یہاں سے پائپ لائن رجسٹر میں گئی اور باقی یہ آبویسلی یہ زیرو فلیگ بھی گیا اور یہ ایڈریس گیا ہے. اور یہ وہ دیکھیں یہ برانچ ٹارگٹ ہے یہ بھی پائپ لائن رجسٹر میں چلا گیا ہے، ای ایکس میم پائپ لائن رجسٹر میں. ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ آپ کا یوز ہو رہا ہے. اچھا یہ بھی ہو رہا ہے لیکن ہم شو نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسٹور ورڈ انسٹرکشن ہے تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی یوزڈ اینی وے. یہ یہاں سے ہو کے آگے جائے گی ویلیو، یہاں سے ہو کے ادھر آئے گی بٹ اٹ ول ناٹ بی پاسڈ انٹو program counter because this is not a branch instruction. okay so تو یہ فرق ہے کہ اب آر ٹی کی ویلیو جو ہے نا وہ ہم نے اس کے اندر لکھنی ہے. لکھیں گے تو یار لوڈ ورڈ میں بھی لیکن اب اس نے استعمال ہونا ہے. اور یہاں یہ دیکھیں ایڈریس ادھر گیا. ٹھیک ہے اچھا چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں نا. یہ اس کے بعد جو اگلا کلاک سائیکل ہوگا اس میں یہ اسٹور ورڈ انسٹرکشن یہاں پہنچ جائے گی. دیکھتے ہیں یہاں کہیں پہ ہے وہ، یہاں تو ہے ہی نہیں، چلیں آگے کہیں پہ ہوگی. یہ لیں جی یہ دیکھیں یہ اسٹور ورڈ جو ہے نا یہاں پہ آ گئی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، اس میں اور لوڈ ورڈ میں فرق کیا ہے. لوڈ ورڈ میں نا آپ پیچھے جا کے دیکھیں یہ والی سائڈ شیڈڈ تھی لیکن یہاں پہ یہ سائڈ شیڈڈ نہیں ہے بلکہ یہ سائڈ شیڈڈ ہے. اٹ مینس کیونکہ لیفٹ سائڈ شیڈڈ ہے تو ڈیٹا رائٹ ہو رہا ہے. اب یہاں سے یہ ویلیو ریڈ ہوئی، ٹارگٹ برانچ ٹارگٹ ریڈ ہوا لیکن ہونا کچھ نہیں ہے. یہ زیرو فلیگ بھی یہاں سے باہر آئے گا. یہ دیکھیں یہ ایڈریس گیا ہے یہاں پہ وہ ڈیٹا آیا ہے جو کہ یہ آر ٹی رجسٹر جو تھا نا اس کی ویلیو یہاں پہ آئی تھی. اس کو ویلیو کو ہم اس طرح شو کرتے ہیں، وہ یہاں پہ آیا. اب اس کے بعد یہ جو اس کے جو رائٹ میم سگنل ہوگا نا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اچھا اب چونکہ رائٹ میم سگنل ایکٹیویٹ ہوگا نا تو یہاں سے کچھ نہیں نکلنا باہر. اچھا اور یہاں سے ایڈریس جو ہے وہ ادھر جائے گا تو صحیح لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو سوری یہ جو میم سٹیج تھی نا میم سٹیج، اس میم سٹیج کے اندر یہ میموری کے اندر رائٹ ہو گیا ہے ڈیٹا جو کہ رجسٹر میں پڑا ہوا تھا اور رجسٹر سے میموری میں چلا گیا. اگلے کلاک سائیکل میں یہ اسٹور ورڈ یہاں پہنچ جائے گی. اچھا اب اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ کوئی چیز بھی شیڈڈ نہیں ہے، نتھنگ شیڈڈ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پائپ لائن سٹیج میں جو ڈبلیو بی سٹیج ہے اس میں اسٹور ورڈ کچھ نہیں کرتی. اسٹور ورڈ ڈز ناٹ یوز دس پائپ لائن سٹیج. اور اسٹور ورڈ جو ہے وہ میم سٹیج کے اندر کمپلیٹ ہو گئی تھی، یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی تھی تو لہٰذا یہ ایک طرح سے یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا.
اب یہ کہنا کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا یہ اتنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہو گئی ہے کہ اب آپ یہ اس رجسٹر سے ریڈ کچھ نہیں کر رہے، میم ڈبلیو رجسٹر سے کوئی چیز اب ریڈ نہیں کر رہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ والا ہاف اس کو شیڈ نہیں کیا ہم نے، ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم رائٹ ہاف کو شیڈ کر دیتے ہیں اگر ریڈ ہو رہا ہو تو، اور ادھر اس کو بھی ہم نے شیڈ نہیں کیا، اس مکس کو بھی شیڈ نہیں کیا کیونکہ اس نے یوز ہی نہیں ہونا۔ تو یہ جو ہے نا یہ سور ورڈ انسٹرکشن جو ہے نا یہ اپنا ایگزیکیوشن اس کی مکمل ہو گئی ہے۔ اچھا اب کیونکہ مجھے ٹائم ہو گیا ہے، میں آئی ریئلی فارگاٹ کہ ٹو ٹرن آن اسٹارٹ دا ٹائمر، تو آئی ول اسٹاپ ہیئر، آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ لانگ، اور دس بیکمز پارٹ 4C آف لیکچر 4۔ اب اگر یہ 2 الگ فائلیں بن گئی نا تو پھر مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا ویڈیو ایڈیٹر میں انہیں کمبائن کرنے کے، تو چلیں جی لیٹس اسٹاپ ہیئر۔ اچھا اس میں ہم نے دیکھا گیا ہے اس لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا ہے، ہم نے پہلے لوڈ ورڈ انسٹرکشن لی اور اس کو پوری 5 سٹیجز سے گزارا، وہ پانچوں سٹیجز میں ایکٹیو تھی، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، اور جو بعد میں ہم نے اسٹور ورڈ دیکھا کہ پہلی 2 سٹیجز میں تو جو لوڈ ورڈ میں کام ہو رہا تھا وہ اسٹور ورڈ میں ہو رہا ہے، لیکن 3rd سٹیج جو تھی نا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ تھوڑی سی چینجز آئی، 4th سٹیج میں چینج آئی کیونکہ اب ڈیٹا رائٹ ہوا ہے ڈیٹا میموری میں جبکہ لوڈ ورڈ میں ریڈ ہوا تھا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 5ویں جو سٹیج ہے نا رائٹ بیک وہ اسٹورڈ انسٹرکشن سے یوز نہیں کرتی، تو یہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اب ہم نے پائپ لائن کنٹرول کے بارے میں شروع کرنا ہے سلسلہ۔ ایک بات میں آپ کو صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک سیکشن ہے، یہ سیکشن 4.6 میں ہی ہے، چھوٹا سب سیکشن ہے، گرافیکلی ریپرزینٹنگ پائپ لائنس، یہ آپ ذرا خود پڑھ لیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں صرف اسے نا 5 انسٹرکشنز لے کے نا 2 طریقے دکھائے ہیں آپ کو کہ کس طرح ان کو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ کام جو ہے نا یہ تو پورا ہو گیا ہے، لیکن اس میں وہ جو ایک بگ تھا نا وہ رہ گیا ہے، اور یا میں آپ کو اگلے لیکچر میں نا وہ بتاتا ہوں کہ وہ یہ اس ڈیٹا پاتھ میں یہ جو ڈیٹا پاتھ ہے نا چھوٹا سا مسئلہ ہے، تو وہ مسئلہ کیا ہے اور اسے کیسے ریزالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیٹس اسٹاپ ہیئر اینڈ there we go.